میں اپنے آئے ہوئے مہمان محترم جناب عطاء الرحمان ساجد صاحب نو دعوت سخن دینا چاہنا، مائک تے ہون اور اپنا معافی ضمیر بیان فرما۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، ہمہ قسم کی وڈیائی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ حضرات ذی احباب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بنانے کے بعد ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں کے نزول پہ بات ختم نہیں کی، بلکہ اس کتاب کا رشد دینے والا، اس کتاب پہ عمل کر کے دکھانے والا اللہ نے پیغمبر رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر اپنی بات کو اور اپنے پیغمبر کی بات کو ترجیح دی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن اور حدیث کی اہمیت ہوتی ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رحمان ہوں، میں نے قرآن سکھایا ہے اور میں نے انسانوں کو پیدا کیا۔ بات واضح نہیں ہوئی، بات سمجھ نہیں آئی، بلکہ بات اس طرح سمجھ آتی ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اور اللہ نے ان کو علم سکھایا ہے۔ بات اس طرح سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الرحمن کے بعد علم القرآن کو ذکر کیوں کیا ہے؟ پہلے اللہ نے علم نہیں سکھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کا علم اور علم بیان سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن کے علم کو پہلے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارے گا، اسی بندے کی زندگی کامیاب ہے، وہی بندہ انسانیت ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ جو بندہ نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے نہ حدیث پہ عمل کرتا ہے، وہ بندہ کیسے مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ احباب کے سامنے مختصر وقت میں آپ احباب کے سامنے حدیث کی اہمیت بیان کرنا چاہوں گا۔ حدیث کی محبت جو ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ آج محبت ہمارے سینوں میں نظر نہیں آتی۔ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کو کہتے ہیں، آپ کے قول کو کہتے ہیں، آپ کے فعل کو کہتے ہیں۔ آپ کے قول سے، فعل سے محبت کرنا، آپ سے، اعمال سے محبت کرنا ہمارے ایمان کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر علم کے کئی ذرائع مرضی بنائے ہیں۔ بندہ کس طرح علم حاصل کر سکتا ہے؟ یا بندہ حواس خمسہ کے ذریعے یعنی کہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی چیز کو پکڑ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ اپنے دماغ کے ذریعے سوچ کے بھی علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ دیگر اعضاء کے ذریعے سے علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کائنات کے تمام علوم اور فنون غلط ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک عقلی مثال سے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ہم روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے پانی موجود ہے۔ ہماری آنکھوں نے وہ پانی دیکھا ہوتا ہے، ہمارے دماغ نے اس کو پہچانا ہوتا ہے،
دل نے اس بات کو تسلیم کیا ہوتا ہے جب ہم اس پانی کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پہ پانی موجود نہیں ہوتا. بات یہ سمجھ آتی ہے انسان کی آنکھیں بھی دھوکہ کھا سکتی ہیں، انسان کا دماغ، عقل، سوچ، فہم بھی دھوکہ کھا سکتی ہے، دل تسلیم کرنے والا بھی دھوکہ کھا سکتا ہے. اگر دنیا کائنات کے اندر کوئی ایک علم ایسا موجود ہے جو دھوکہ نہیں کھا سکتا، وہ صرف حدیث مبارکہ قرآن کا علم موجود ہے. ان کے علاوہ تمام علوم کے اندر، تمام سمجھ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ساتھ صحابی بھی موجود ہے، فرمایا کہ ایک عورت جو ہے اس کے پاس چٹھی موجود ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور وہ چٹھی لے کے آ جائیں. وہ چٹھی اس کے پاس موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے چٹھی لینے کے لیے، وہاں پہ پہنچے، عورت سے، بڑھیا سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ آپ کے پاس چٹھی موجود ہے، وہ چٹھی دے دیں. یہ بڑھیا کہتی ہے میرے پاس چٹھی موجود نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابی انہوں نے کہا کہ یہ انکار کر رہی ہے، میرے پاس چٹھی، وہ پرچی موجود نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں دوبارہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس عورت کی کہی ہوئی بات غلط اور جھوٹی ہو سکتی ہے. میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ اس عورت کے پاس چٹھی اور پرچی موجود ہے، اس عورت کے پاس موجود ہے. جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، پوچھا، تو اس عورت نے اپنی مینڈیوں کے اندر سے، اپنے بالوں کے اندر سے وہ چٹھی لا کے وہ نکال کے سامنے رکھ گئی. بات یہ ثابت ہو گئی کہ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور یہی بات سمجھ آتی ہے کہ حدیث کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کی محبت جو ہمارے سینے میں موجود ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. آج دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر آئے اور اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا کائنات کے لوگوں، ہے تجاروں، ہے کاروبار کرنے والے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر میراث تقسیم ہو رہی ہے اور آپ یہاں پہ موجود ہیں. فرمانے لگے کہ ہاں آپ یہاں پہ موجود ہیں. تمام تجار نے، تمام دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر کے مسجد نبوی میں آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. فرمانے لگے تمہارے نزدیک دنیا کا مال زیادہ اہمیت کے حامل ہے، تمہاری میراث دنیا کا مال اور دولت ہوتی ہے. نبی کا میراث جو ہے اس کا علم ہوا کرتا ہے. یہ جو حلقہ بنا کے یہاں پہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا جا رہا ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. یعنی کہ پتہ لگتا ہے دنیا کے مالوں کی قدر نہیں ہے جتنی قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ موجود ہوں، بڑے بڑے پہاڑ سونے کے موجود ہوں، ایک طرف ان کو رکھ دیا جائے اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے، یہ کہا جائے کہ آپ سونے کے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، وقف کر دیں. فرماتے ہیں یہ نیکی ضرور ہے، اجر ضرور ہے، انفاق فی سبیل اللہ ضرور ہے، اللہ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس کئی سونے کے پہاڑ موجود ہوں اور ایک طرف یہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا ہے، فرماتے ہیں میں سارے سونے کے پہاڑوں کو چھوڑ کے یہ بات پسند کروں گا کہ میں ایک مرتبہ اپنی زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لوں. یہ ہے محبت، یہ حدیث کی محبت جو آج ہمارے سینے کے اندر موجود نہیں ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راتوں کو سکون نہیں آتا، ہمارے کاروبار کے اندر سے برکتیں اٹھ گئی ہیں، بیماریاں گھروں کے اندر ڈیرا ڈال لی ہے، ہم پریشان ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر مصائب پریشانیاں جو کیوں آئی ہیں؟ جب سے ہم نے حدیث کو پیچھے چھوڑا ہے اس وقت سے ہمارے اوپر مصائب جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں. اگر ہم نے حدیث سے محبت کی ہوتی، اگر آج ہم نے حدیث سے پیار کیا ہوتا تو آج ہم اس طرح ذلیل و خوار نہ ہوتے. حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث لکھ رہے ہیں، لکھتے ہوئے ساتھ ایک شخص موجود ہے، اس نے چھینک لی ہے
اور حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ ساتھ موجود ہیں، حدیث لکھنے میں مشغول ہیں۔ لوگوں، ایک حدیث کی قدر کیا ہوتی ہے، ایک حدیث کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایک حدیث کی قدر کیا ہوتی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث لکھنے میں مشغول ہیں، ان کو جواب نہیں دیا۔ جب حدیث کو لکھتے لکھتے سو جائی کہ اے ابو داؤد، تیری حدیثوں کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ جب تو نے اس حدیث پہ عمل ہی نہیں کرنا تو حدیثوں کو لکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ حدیث کی کتاب کو بند کر کے اٹھے، پتہ کیا کہ وہ شخص کہاں گئے، بتایا گیا وہ تو سمندر کے اندر سفر کرنے کے لیے چلا گئے۔ پوچھا گیا کہ کوئی کشتی جانے کے لیے وہاں پہ تیار ہے، بتایا گیا کہ کوئی کشتی جانے کے لیے وہاں پہ تیار نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک کشتی کرائے کے اوپر کرائی، 3 درہم جو ہے اس بندے کو دیے اور دیکھا کہ وہ بندہ فلاں مقام پہ پہنچ گئے، سمندر کے اندر ابھی موجود ہے، اس نے عبور نہیں کیا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس شخص کے قریب گئے اور جا کے کیا کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد زور سے یرحمک اللہ کہنے کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور رات کو جب سوتے ہیں اللہ تعالیٰ خواب کے اندر ان کو یہ واقعہ اور ماجرا اور معاملہ بتا دیتے ہیں کہ اے ابو داؤد، جو حدیث کو لکھتے وقت جو تو نے 3 درہم ایک حدیث پہ عمل کرنے پہ خرچ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے یہ بتا دی ہے، جو تو نے 3 درہم جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر ایک حدیث کے فہم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تو وہاں تک گئے، اللہ کو یہ تیرا جانا قبول ہو گئے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے نام کے اوپر جنت کو الاٹ فرما دیا ہے۔ ایک حدیث پہ عمل کرنے کا اتنا بڑا اجر ہوتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے، اور آج ہم ہزاروں حدیث اپنے علماء سے سن لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم عمل نہیں کرتے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آپ تک حدیث پہنچائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، لیکن پھر بھی آپ فحاشی کے اندر، بدماشی کے اندر، آپ پھر بھی عریانی کے اندر، آپ پھر بھی اسی گندگی کے اندر لات پات رہتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ آج سے دور ہو جائیں گے، حدیث کی محبت کو، حدیث کے پیار کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کی قدر کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لیں گے، اپنے ماتھے کا جھومر اور ماٹو بنا لیں گے، اللہ کی قسم زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ لگتا کہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے اور میرے پاس وہ حدیث موجود نہیں ہے، تو صحابہ کرام کے گھر کے اوپر جا کے ان کے دروازوں کے اوپر بیٹھ جاتے اور فرماتے ہیں وہ صحابی آرام کر رہے ہوتے تو میں ان کو جگاتا نہیں تھا کہ وہ آئیں اور مجھے حدیث بتائیں، حدیث پڑھائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بیٹھا رہتا تھا، تیز ہوائیں چلتی تھی، عرب کی جو ریت ہے، میرے کپڑے بھی جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتے تھے، لیکن میں بیٹھا رہتا تھا۔ جب وہ صحابی باہر آتے تھے تو میں ان سے حدیث سن لیتا تھا۔ وہ صحابہ کرام کہتے تھے آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمیں حکم کیا کریں، ہم آپ کے پاس آ کے آپ کو حدیثیں بیان کر دیا کریں گے۔ فرمانے لگے کہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیثیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے بولوں کی قدر میں کرنا چاہتا ہوں، ان کو سینے کے اندر میں بٹھانا چاہتا ہوں، تو میرے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ آپ کی چوکھٹ کے اوپر آ کے علم کو حاصل کروں۔ اس طرح صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کو، اس طرح ایک ایک علم کو اکٹھا کیا ہے۔ آج ہمارے پاس شیوخ موجود ہیں، آج ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن آج تک ہمیں یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے، اپنے شیوخ کے سامنے بیٹھ کے ہم حدیث ہی پڑھ لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مدارس والے طلباء کا کام ہے، یہ تو شیوخ کا کام ہے، یہ تو ان اساتذہ کا کام ہے، یہ تو دینداروں کا کام ہے۔ بھئی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ اور آج تک ہم دنیا کی مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم بڑے پیچھے تگ و دو لگاتے ہیں، یہ بھی حاصل ہو جائے، اتنے من زمین کے اندر سے جو ہے وہ گندم اس سال جو ہے وہ 100 نکلی ہے تو اگلے سال 150 ہونے چاہیے، ایک فیکٹری ہے تو 2 بن جائیں، 4 کمرے ہیں تو 5 بن جائیں، ایک گھر ہے 2 بن جائیں، موٹر سائیکل ہے کار آ جائے۔ بھئی یہ دنیا کی زیب و آرائش جو ہے، یہ دنیا کا مال و متاع جو ہے، یہ دنیا کی دولتیں تو ہیں، یہ ساری کی ساری یہیں کی یہیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زمین پہلے بھی یہاں پہ موجود تھی اور اب بھی یہاں پہ موجود ہے، اور ہم یہاں پہ پہلے بھی موجود نہیں تھے، اب موجود ہیں تو بعد میں ہم نہیں موجود ہوں گے۔ تو اسی لیے اگر زندگی کے اندر اپنی زندگی کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کی محبت اپنے سینے کے اندر بٹھا لیجئے، حدیث سیکھیے، اس وقت تک رات کو آپ کو چین نہ آئے
رات کو آپ کو سکون نہ آئے جب تک آپ حدیث مبارکہ کو کھول کو آپ پڑھ نہ لیں. اپنے بچوں کو کہیں ہمیں حدیث پڑھائیں, اپنے گھروں کے اندر حدیث کلاس کا اہتمام کریں. اب تو تراجم موجود ہیں, شیوخ نے محنت کر رکھی ہے. اللہ کی قسم ایک ایک حدیث کر کے اگر تم اپنے گھر کے اندر پڑھو, جس طرح مدارس کے اندر, مساجد کے اندر, مدارس کے اندر جن کلاسز کا اہتمام ہوتا ہے, جو طلباء حدیث پڑھتے ہیں ان کی تکمیل صحیح بخاری ہوتی ہے, ایک دن آپ کا گھر بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے شامل ہو جائے گا جو حدیث کو پڑھتے ہیں. اگر زندگی کے اندر یہ کام کر گئے, زندگی کے اندر نکھار ضرور آئے گا, بیماریاں بھی دور ہوں گی, آفات بھی ضرور دور ہوں گی, پریشانیاں بھی دور ہوں گی, صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت کرنے کی وجہ سے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا ایک حدیث میرے پاس ایسی موجود ہے, ایک حدیث میرے پاس ایسی نہیں ہے جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے, وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. تو بڑے بے چین رہتے ہیں, اپنی اونٹنی کو نکالا اور مدینہ سے شام تک کا سفر کرتے ہوئے, شام کوئی چھوٹی سی بستی یا چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے, ایک ملک کے اندر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے 6 ماہ کا دورانیہ وقت کا لگ گئے. ایک شخص سے پوچھے کہ کہاں پہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمانے لگے کہ وہ شخص جو سامنے کھڑے ہیں وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آئے اور فرمانے لگے کہ آپ, مجھے پتہ لگے کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث موجود ہے جو میں نے نہیں سنی, آپ نے سنی ہوئی ہے, جو میرے پاس موجود نہیں ہے, آپ کے پاس موجود ہے. فرمانے لگے کہ وہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا تعارف تو کروائیں, آپ کون ہیں؟ فرمایا تعارف بعد میں کرواؤں گا, پہلے آپ حدیث سنا دیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس مہمان بھی نہیں ٹھہروں گا, اپنا تعارف بھی اس وقت تک نہیں کرواؤں گا جب تک تو مجھے حدیث بیان نہ کر دے, جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان نہ کر دے, اس وقت تیرے سے اور کوئی کلام اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی. پہلے حدیث سکھا. یہ وہ لوگ جو حدیث کے لیے مرنا جانتے ہیں, یہ وہ لوگ جو حدیث کے لیے جینا جانتے ہیں. فرماتے ہیں حدیث سناؤ. حدیث سنائی. فرمانے لگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ, جو کسی مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی کو چلانے لگے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہار پکڑ لی, قریب ہوئے اور فرمانے لگے آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں گا, آپ اپنا تعارف کروائیں. فرمانے لگے کہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہتا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور فرمانے لگے کہ آپ تو وہ پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں, آپ تو وہ پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں. جب مکہ کو چھوڑ کے آپ مدینہ کے اندر آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر ٹھہر جائیں, لیکن عرش بری کے اوپر رحمان کا یہ فیصلہ تھا, رحمان کا یہ حکم تھا کہ میرا پورے کائنات کا نبی جو ہے, جو خاتم النبیین جو ہے, جو امام الانبیاء جو ہے, وہ میرے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے. فرمانے لگے آپ تو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کے پاس چل کے آ جاتا اور آپ کو میں حدیث مبارکہ سنا دیتا. آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, آپ آئیں میرے پاس آ کر ٹھہریں, یہاں پہ آ کے میرے پاس رکیں, آپ یہاں پہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں, 6 ماہ واپس لگ جائیں گے, پلٹتے ہوئے واپس لگ جائیں گے. فرمانے لگے کہ اگر تیرے پاس مہمان ٹھہر گیا, کوئی آپ نے اس طرح کی خاطر تواضع کر دی, آپ نے کوئی اس طرح کی عزت دے دی, فرمانے لگے کہیں ایسے نہ ہو جائے میرے دل کے اندر کوئی تکبر آ جائے, میرے دل کے اندر کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے میری یہ عظیم نیکی ضائع ہو جائے. میں آپ کے پاس ٹھہرنا نہیں چاہتا. پانی کا گلاس تک نہیں پیا, وہاں پہ نہیں رکے, بلکہ پھر 6 ماہ کا سفر کر کے 1 سال کا
جانے اور آنے کا مکمل سفر کر کے مدینہ کے اندر پہنچے ہیں دوبارہ صرف ایک بول حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آج صحیح البخاری ہمارے پاس موجود ہے، آج ہمارے پاس صحیح مسلم موجود ہے، آج ہمارے پاس سنن ابن ماجہ موجود ہے، آج ہمارے پاس امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی لکھی سنن ابو داؤد موجود ہے، آج ہمارے پاس حدیث کے انبار موجود ہیں، لیکن وہ مدارس والے طلباء پڑھے، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ ہمارا تعلق ہے ان سے، ہم نے سیکھنا ہے حدیث کو، ہم نے حدیث کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کرنا ہے۔ اگر حدیث کے سینے کے اندر محبت قائم ہو گئی، یاد رکھیں کہ دنیا کامیاب ہو جائے گی، زندگی بھی آپ کی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ مکہ کے اندر موجود ہیں، ایک مدینہ سے قافلہ چلتا ہوا ہے، ایک بزرگ کے ساتھ طواف کرتے ہوئے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ آپ کبھی مدینہ کے اندر آئے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بڑا دل کرتا ہے کہ مدینہ کے اندر جاؤں، کیونکہ وہاں پہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہاں پہ جاؤں میرا دل بڑا کرتا ہے، لیکن پاس اتنے مال و دولت موجود نہیں ہے، پاس اتنے خزانے موجود نہیں ہیں کہ جو مدینہ سے کرایہ بھر کے، مکہ سے کرایہ بھر کے مدینہ کی طرف چلا جاؤں، اتنے کرائے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ شام کو آپ میرے پاس دعوت کھائیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کھانے کی دعوت دی گئی۔ دعوت کے بعد بزرگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ سفر کے اندر ایک شخص آیا تھا، وہ فوت ہو گئے، اس کی اونٹنی واپس کھا لی جائے گی، آپ اس کے اوپر سوار ہو کے ہمارے ساتھ مدینہ کے اندر چلتے رہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ مدینہ کے اندر پہنچے، امام مالک رحمہ اللہ بیٹھے حدیث کا درس دے رہے ہیں، حدیث کو پڑھا رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولوں کو لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی جا کے بیٹھ گئے، بیٹھے جب حدیثوں کو سننے لگے، ادھر ادھر دیکھا کہ ساتھ ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ قلم بھی موجود ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر وہ پیج اور ورق بھی موجود ہے، لکھنے کے لیے ان کے پاس چیزیں موجود ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ آسمانوں کی طرف نظر دوڑا کے زار و قطار رونے لگے، اور امام شافعی رحمہ اللہ دعائیں کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اے اللہ، کاش کہ آج میرا بابا بھی زندہ ہوتا، مجھے قلم اور پینسل لے کے دیتا، جس کے ذریعے سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھ لیتا، میں بھی آپ کے فرامین کو محفوظ کر لیتا۔ آج کاش کہ میرے پاس مال و دولت ہوتا، میں بھی قلم اور ورق لے کے آپ کی حدیثوں کو محفوظ کر لیتا۔ اللہ کی قسم، آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کا کیا عالمی ہے؟ ہمارے پاس دولتیں موجود ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ پروفیسر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، انگلش میڈیم سکول کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ یہ مولوی تو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ علماء کو ہماری نظر کے اندر کم درجے کا سمجھا جاتا ہے۔ اس واقعے سے پہلے ایک بات ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عابد بندہ جو ہے وہ ساری رات مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے سجدہ کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے، نفل و نوافل پڑھتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، میری کبریائی بیان کرتا رہے، حمد و ثنا بیان کرتا رہے، اور یہاں پہ عالم سویا ہوا موجود ہو۔ فرمانے لگے کہ اگر 1000 عابد بھی عبادت کرنے والے ایک طرف ہوں اور ایک عالم جو ہے وہ سویا ہوا موجود ہو، وہ عبادت بھی نہ کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس عالم کے سونے کو زیادہ باعث کے اجر کے حامل بنا کے اس کو زیادہ نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث والوں سے محبت کرنا، حدیث والوں سے پیار کرنا، حدیث والوں کے قدموں کے اندر بیٹھنا، یہ سعادت کی بات ہے۔ ان کے جوتے اٹھانا سعادت کی بات ہے۔ شیوخ کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ بیٹھے، حدیثیں ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں پاس موجود، ایک تنکا اٹھا کے ہاتھ کے اوپر لکھنا شروع کر دیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تھوڑا چہرہ متغیر ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ لڑکا کیا کر رہے، ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ کھیر رہے۔ جب نماز عصر کی اذان ہوئی، تمام لوگ وضو کرنے کے لیے گئے، امام شافعی رحمہ اللہ موجود بیٹھے ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بلایا کہ آپ ادھر آ جائیں، ادھر آئے۔ فرمانے لگے کہ بچے آپ کو حیاء سنت نہیں پتا، آپ کو حیاء حدیث نہیں پتا۔ جب حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے پھر ادھر ادھر لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا جاتا، ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا۔ آپ ایک قلم، آپ ایک جو ہے وہ تنکے کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اوپر کھیل رہے تھے۔ فرمایا وہ کھیل نہیں رہا تھا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا
کہ یہ ان طلباء کے پاس وہ قلم اور پیج اور ورق موجود ہیں، میں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ کر رہا تھا، میرے پاس میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان کے درجے کو پہنچ جاؤں، ان کی فضیلت اور مقام کو پہنچ جاؤں، میں نے اس لیے یہ عمل کیے اور کسی وجہ سے میں کھیل نہیں رہا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے 50 حدیثیں آپ مجھے سنا دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کون سی 50 حدیثیں؟ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہے، پیار اتنے، جو آپ نے 1 سے لے کے 100 حدیثوں تک زور سے لے کے اثر تک بیان کیے، میں بھی اسی طرح بیان کروں گا جس طرح آپ کی زبان سے سنیے۔ کون سی 50 کی کیا بات ہوتی ہے؟ جب محبت مصطفیٰ سے ہو، جب پیار مصطفیٰ سے ہو، کوئی کیا بات ہوتی ہے؟ میرے سینے کے اندر بظاہر اپنے ہاتھوں کے اوپر لکھ رہا تھا، لیکن حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ میرے سینے کے اوپر حدیث مبارکہ نقش ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ ساری کی ساری حدیثیں میرے سینے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے محبت لوگو، یہ ہے پیار لوگو۔ اگر جینا چاہتے ہیں، زندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اگر زندگی کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی جو ہے آخرت کے لیے خزانہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کلاس کا اہتمام کریں۔ روزانہ اپنے بچوں کو بٹھا کے گئے کہ بیٹا آپ نے حدیث پڑھنی ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے اس حدیث کو سنیں، پھر اس حدیث پہ عمل کریں۔ اللہ کی قسم پھر یہ کفار کی طاقتیں نیست و نبود ہو جائیں گی، یہ سب ختم ہو جائیں گی، پھر غلبہ مصطفیٰ ہو جائے گا، پھر کلمہ اللہ کا پرچار دنیا کے اندر قائم ہو جائے گا۔ جب ہم نے علماء سے محبت کرنا شروع کر دی، جب ہم نے علماء سے پیار کرنا شروع کر دیا، ہمارے پاس شیخ موجود ہیں، ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں، ہمارے شیخ یہاں پہ موجود ہیں، فیصل آباد کی دھرتی کے اوپر دیگر مشائخ موجود ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے جا کے قدم دبانا سعادت کے حامل ہے۔ یہ آپ کے پاس قیمتی سرمایہ موجود ہے، اگر زندگی کے اندر ان کی خدمت کریں گے زندگی انقلاب والی ہو جائے گی۔ اگر انہی سے دور رہے، انہی کے ساتھ نفرتیں کرتے رہے، انہی کے ساتھ 2 نمبریاں کرتے رہے، انہی کو ناکام سمجھتے رہے، انہی کو نامراد سمجھتے رہے، ان کو برا کہتے رہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسی اچھی زندگی ہو سکتی ہے؟ یہ تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو اس مشن کے اوپر ہیں جس مشن کے اوپر صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر اب تبدیلی لائیں، اب تبدیل کریں اپنی زندگی کو۔ اب اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک ہم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو تلاوت نہ کر لیا۔ اللہ کی قسم اگر ہم انہی باتوں کے اوپر عمل کر لیں تو یقیناً ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ کے اپنی زندگی کے اندر انقلاب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، جو غلطی، جو کوتاہی، جو کمی ہوئی وہ میری وجہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور آپ تمام احباب کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ یقیناً بہت ہی عمدہ باتیں محترم جناب عطا الرحمن ساجد صاحب نے کی ہیں۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے پیار ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہے، لیکن جب عمل کی اور حدیث کی بات آتی ہے تو ہم زیرو نظر آتے ہیں۔ اس لیے جس سے پیار ہو اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ کرنیں ممکن ہے بدل جائیں، تا حشر کملی والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔